اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ یونس آیت نمبر 4، صرف ایک آیت ہے، آیت نمبر 4۔ الیہ مرجعوکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ تو آیت نمبر 4 جو ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے الیہ مرجعوکم جمیعا، الیہ اسی کی طرف سب کو لوٹ کے واپس آنا ہے، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ خود اس کی طرف، یعنی وہ اپنے آپ کی طرف کہہ رہا ہے کہ سب کو اسی کی طرف یعنی اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور سب کو جمیعا، all of you۔ پھر وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو اللہ کا وعدہ نیچرلی حقاً یعنی کہ وہ بالکل سچا ہے، یقینی ہے، وہ اس میں کبھی بھی مطلب کوئی فرق نہیں آنے والا، یعنی وہ پرومس پورا ہو کے رہے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا نا سب کو لوٹ کے واپس آنا ہے، خواہ وہ کہیں بھی کچھ بھی ہوا ہو، چاہے کوئی پلین کریش سے جائے، چاہے کوئی سمندر میں ڈوب جائے، چاہے کوئی جل کے مر جائے، چاہے کوئی دفن ہو جائے، چاہے کسی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، سب لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جائیں گے، کوئی بھی کہیں غائب نہیں ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ حقا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور سچا ہے بالکل۔ حقا جو ہے وہ بہت ہی، اس کے بہت سارے میننگز ہیں۔ انہو یبدأ الخلق، وہی تو ہے، انہو یقیناً وہی ہے جو پہلی بار، یبدأ پہلی بار کسی کو تخلیق کرتا ہے، کوئی بھی کریشن کی شروعات جو کرتا ہے۔ تو جب پہلی بار وہ کسی چیز کی شروعات کرتا ہے اور پہلی بار کوئی چیز کو کریٹ کرتا ہے، اس کے لیے دوبارہ اس کو پھر سے تخلیق کرنا، دوبارہ اس کو اٹھانا، یہ مشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی پہلی بار کوئی بھی چیز بنانا، دنیا میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہے تو وہ پہلی بار ہوتی ہے جو مشکل، اس کا ریپیٹیشن جو ہے وہ تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا نا، پھر تو اور بھی اس کو بناتے چلے جاتے ہیں کہ ابھی اس سے بھی اور بھی مطلب اس کو سستا بناؤ، اور بھی اس میں یعنی مطلب اس کے فیچر زیادہ کر دو، اور اس طرح سے تو ریپیٹیشن تو اور بھی ایزی ہے، تو پھر اللہ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یعنی وہ ہے جو انہ یبدأ، یعنی وہی ہے، یقیناً وہی ہے جو پہلی بار شروع کرتا ہے کوئی بھی کریشن اور اس کا دوبارہ بنانا، ثم یعیدہ یعنی دوبارہ اس کا بنانا جو ہے وہ اس کے لیے کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ کیوں بناتا ہے دوبارہ؟ کیوں انسان دوبارہ، ایک بار مر گئے پھر دوبارہ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہاں پر اس آیت میں دیکھ لو، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، لیجزی الذی، تاکہ ان کو جزا دے، کیونکہ دنیا میں آئے بندے، کیونکہ پہلے اللہ نے بنایا پھر دنیا میں لایا، اب دنیا کے بعد جب وہ مر گئے پھر دوبارہ اٹھایا، تو دنیا میں آئے، اب دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے جو بھی اپنی محنت مشقت سے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے ایمانداری کے ساتھ بہت صحیح، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا جو بھی ہے سب حکم مانا ہے، تو ان کو پھر جزا بھی تو دینی ہے نا، اور وہ بھی بڑے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، بالقسط۔ تو پھر جس نے برا کیا ہے، جس نے غلط کیا ہے،
تو اس کو بھی تو اس کی جزا ملنی ہے نا. تو کیسے ہوگا؟ اس کے لیے یہ جو یہاں پر ابھی ایک زندگی دیا، اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے گا. تو وہ دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا تاکہ یہ جو دوبارہ میں پہلی بار بناتا ہوں پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی تخلیق کرتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں، تاکہ اس کو جزا دے سکوں. کیونکہ وہ ایمان والے جنہوں نے بہت ہی اچھے عمل کیے تو ان کو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ان کو اس کی جزا دوں. والذین کفروا، لیکن ان لوگوں نے جس نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، ان کے لیے ہے وہ شراب یعنی وہ ڈرنک، من حمیم جو کہ کھولتا ہوا پانی. کس کو اچھا لگتا ہے؟ ہاں، کھولتا ہوا پانی کسی کو نہیں اچھا لگتا. پی کیسے سکتے ہیں؟ سب کچھ اندر سے جل جائے گا. تو وہ کھولتا ہوا پانی. پھر عذاب علیم یعنی کہ بہت ہی دردناک عذاب، بما کانوا یکفرون، کیونکہ انہوں نے جو کفر کرتے رہے، یعنی جو بھی بات تھی جو کہ مطلب اللہ نے بتا دیا تھا اس کو ریجیکٹ کرتے رہے، اور وہ ریجیکٹ کر کے اپنی مرضی چلا کے جو بھی کام کرے تو اب اس کا بدلہ تو ملنا ہی ہے نا. تو اللہ نے وہ دونوں جو سب کو یہاں سے اٹھانے کا اور اس کے بعد ان کو جزا دینا ان کے حساب سے، جس نے اچھے رائچس کام کیے اس کو اس کا اجر، جس نے ریجیکٹ کیا اس کو اس کا اجر. اللہ بہت عدل اور انصاف والا ہے. To him will be your return of all of you. The promise of Allah is true and sure. It is He who begins the process of creation and repeated it, that He may reward with justice those who believe and work righteousness, but those who reject Him will have draughts of boiling fluids, and a chastisement grievous because they did reject Him. Naturally. اس کی نوٹس ہے 1388 and 1389 and 1390. 3 نوٹس ہے اس کے. تو پہلی جو اس کی نوٹ ہے 1388 وہ ہے کہ جہاں پر کہا گیا حق، کہ یہاں پر کہا گیا کہ is true and sure، اور 1388 حق، کہ اللہ کی بات، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے. وعد اللہ حقا، تو حق کا میننگ کیا ہے؟ ٹرو، سچا، سچ، رائٹ، بالکل صحیح، فار جسٹ اینڈ، بالکل صحیح یعنی کہ مطلب عدل اور انصاف کے ساتھ، ان رائٹ پروپورشن، صحیح مقدار میں، شور اینڈ سرٹن، یقینی ہے، بالکل بالکل یقینی. All these ideas are implied. یہ سب کے سب ہے حق کے میننگ میں. ویسے تو اس کو اور بھی واسٹ ہے، لیکن عربی کا جو حق میننگ ہے جو وہ بہت بڑا ہے، اس کو ہم دوسری لینگویجز میں بہت ہی اس کے ساتھ صحیح عدل اور انصاف کر کے نہیں بتا سکتے. Allah's creation is not a simple، یہ دوسری نوٹ ہے 1389، کہ Allah's creation is not a simple act. یعنی اللہ جب کوئی چیز کی تخلیق کرتا ہے اس کو کوئی مطلب تم سیدھا سادہ ایکٹ مت سمجھو. once done and finished with، کیونکہ ایک بار اس کو اللہ نے بنایا پھر اس کو ختم کیا. it is continuous، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب وہ جاری ہے. and there are many stages، اور اس کے الگ الگ ادوار ہیں، الگ الگ سٹیجز ہیں. not the least important of which is the hereafter، اور آخرت بھی اس میں سے ایک ہے. دنیا کے اندر بھی ہے الگ الگ، سب کو معلوم ہے کیسے سب ایک 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 کے بعد ایک چیز ہوتی چلی جاتی ہے. بچہ، پھر بڑا، پھر اور مطلب جوان، پھر بوڑھا، پھر موت، پھر تو اس کے بعد آخرت. when the fruits of our life will be achieved، جو بھی ہم نے اس دنیا کے اندر مطلب کمایا ہے، میں نے کہا نا یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی. یہاں تم نے کیا بویا تھا وہی تو کاٹو گے نا ہیئر آفٹر میں. اگر یہاں پر اچھا تم نے بیج بویا ہے تو پھر وہاں پر بہت اچھا پھل کاٹو گے. لیکن اگر یہاں پر بہت برا تم نے اگر کوئی بیج بویا ہے تو اس کا خراب فصل بھی تو وہیں کاٹو گے نا. اجر تو ملنا ہی ہے.
1390 میں حمیم جو بوائلنگ فلوئڈ کہ کھولتا ہوا پانی. اٹ از ایسوسیٹڈ ایز ان 38 یعنی 38 نمبر کی جو سورہ سعد اس میں آیت نمبر 57 میں ود غساق. تو غساق اس کے ساتھ ہمیشہ بولا جاتا ہے کہ یعنی ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور ان کو غساق بھی دیا. تو غساق کیا ہے؟ اے ڈارک مرکی اور انٹینسلی کولڈ فلوئڈ. تو وہ جو بہت ہی میلا سا گندا سا کلاؤڈی سا اور بہت ہی ٹھنڈا اور مطلب اس کو بہت ہی گندی یعنی زخموں کا دھون وغیرہ بولا جاتا ہے. both indicative of the grievous penalty that results from rebellion against Allah. تو جو لوگ اللہ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے بغاوت پہ، ریجیکٹ کرنے کے لیے، نافرمانی کے لیے، یہاں ٹھیک ہے اللہ کے خلاف، استغفر اللہ، اللہ کے خلاف کھڑے ہو گئے ریبیلیس بن کے، تو چھوٹ جائیں گے کیا؟ ایسے ہی چھوٹ جائیں گے؟ نہیں چھوٹ سکتے. ان کو یہ تمام بھگتان بھگتنا پڑے گا، کیونکہ کیا پتا ان کی وجہ سے دنیا میں کس کس کو کیا بھگتان بھگتنا پڑا ہے. کیونکہ جب کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو دکھ ہی ہوتا ہے. تو پھر جب دوسروں کو وہ دکھ سے گزرنا پڑا، اب اس کا بدلہ ہے ہیئر آفٹر میں کہ اللہ ان کو اب بھگتائے گا. تو یہ ہے وہ کہ حمیم